اب لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، صحابہ کی یہ شان بیان کرتے ہیں، اور صحابہ کی ہم جب شان بیان کرتے ہیں تو پتہ ہے ہمیں ناسبی ہونے کا یہ تانا ملتا ہے، ناسبی ہونے کا کہ یہ ناسبی ہے۔ سنو، صحابہ کی شان یہ ہے، یہ مسئلہ درپیش ہوا صحابہ کو، اور صحابہ نے پوچھا مصطفیٰ سے، مصطفیٰ نے مسئلہ بتایا، صحابہ نے سنا، اس کا فائدہ یہ ہوا آج تک جتنے مسلمان ہیں وہ سارے مسلمان اس مسئلے سے مستفید ہوتے رہے۔ یہ صحابہ کا فیض ہے جو مصطفیٰ سے صحابہ نے لیا تھا، اور قیامت تک مسلمان اس مسئلے سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ اب صحابہ پوچھتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ دنیا کا ہوتا ہے صحابہ پوچھتے ہیں، اور صحابہ کا وہ مسئلہ آگے چلتا ہے، چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا ہے، اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کا فیض قیامت تک جاری رہے گا۔ اب دیکھیں، کہتے ہیں صحابہ نے کیا کیا؟ میں نے کہا صحابہ کے بغیر تم قرآن ثابت نہیں کر سکتے، صحابہ کے بغیر مصطفیٰ کا فرمان ثابت نہیں ہو سکتا، صحابہ کے بغیر مولا علی کی شان ثابت نہیں ہو سکتی، صحابہ کے بغیر امام حسن اور امام حسین کی شان ثابت نہیں ہو سکتی، صحابہ کے بغیر سیدہ فاطمہ کی شان ثابت نہیں ہو سکتی۔ میں پبانگے کہل کہتا ہوں، سنو، بڑی شاندار حدیث، مشہور و معروف حدیث، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ہر پڑھا لکھا اس حدیث کو جانتا ہے، بڑے بڑے علماء منبروں پہ بیٹھ کے اس حدیث کو پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ حدیث جس طرح اہل بیت کی شان بیان کر رہی ہے، اسی طریقے سے صحابہ کی شان بھی بیان کر رہی ہے۔ آپ کہیں گے وہ میں نے جو بڑے بڑے علماء کا کہا ہے وہ ان خطیبوں کو کہا ہے جو جناب والا تفضیلی قسم کے ہیں، وگرنہ جو اصلی علماء اہل سنت کا ایک قاری بھی ہو، الحمدللہ ہم اس کی بھی عزت کرنے والے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ جانتے ہو امام حسن کی شان بھی بڑی، امام حسین کی شان بھی بڑی ہے، لیکن یہ شان بیان کی ہے مصطفیٰ نے، آگے روایت بیان کی ہے صحابی رسول نے۔ حسین منی وانا من الحسین، ہر ایک پڑھتا ہے، لیکن کیا کرے کہ یہ جب ہم حدیث پڑھتے ہیں تو اس حدیث کے ساتھ شان صحابہ بھی بیان ہوتی ہے۔ پوچھو وہ کیسے؟ میں بتاؤں گا، وہ ایسے کہ یہ شان اہل بیت ہے، لیکن بیان کرنے والا صحابی رسول ہے، اس کا راوی صحابی ہے۔ وہ کون ہے صحابی؟ حضرت یعلا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس راوی کو ہٹا لیا جائے، اس راوی کو ہٹا لیا جائے تو مجھے یہ حدیث ثابت کر کے بتاؤ، یہ حدیث دنیا کائنات کا کوئی بندہ بھی راوی کے بغیر ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ جب رسول اللہ نے یہ حدیث بیان کی تھی تو اس وقت حضرت یعلا نے سنی تھی، اور یعلا کے واسطے سے آج ہم تک پہنچی ہے۔ اور دوسری حدیث بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، ہر ایک پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یہ سارے پڑھتے ہیں، لیکن میں پبانگے توہل کہتا ہوں، اتنے سارے لوگوں میں اور پیر صاحب کی موجودگی میں میں یہ آپ لوگوں سے ببانگے توہل کہوں گا، یہ حدیث بھی صحابی رسول کے بغیر ثابت نہیں ہے، کیونکہ راوی نہ ہو حدیث ثابت نہیں ہو سکتی۔ جانتے ہو راوی اس کا کون ہے؟ وہ بھی رسول اللہ کا صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اب بتا، میں ان تفضیلی ملوندوں سے کہتا ہوں،
میں ان راضی ملوڈا سے کہتا ہوں تم اہل بیت کی محبت کی آڑ میں جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پھونکتے ہو، پہلے یہ حدیثیں تو ثابت کر کے دکھاؤ نا، یہ شانیں تو ثابت کر کے دکھاؤ نا، یہ مر جائیں گے۔ اور میں یہ بڑے وثوق سے کہوں گا، یہ تو ہماری کتابیں ہیں، اگر تم مجھے کہو میں ان کی کتابوں سے انہی صحابیوں سے یہ حدیثیں ثابت کر کے دکھا دوں گا۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم علمی طور پر یتیم ہیں؟ ہرگز نہیں، ہم علمی طور پر یتیم ہرگز نہیں ہے۔ ہمارا بچہ بچہ ان حدیثوں کو رٹے ہوئے ہے اور ان کے راویوں کو بھی جانتا ہے۔ سنو، یہ حدیث تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن ایک اور حدیث بھی پڑھتے ہیں۔ میرے پاک نبی سرور کائنات نے فرمایا، میرے حسن اور میرا حسین یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ جانتے ہو اس حدیث کا بھی راوی کون ہے؟ اس حدیث کا راوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ اب بتا، بڑے شوق سے حدیث پڑھتا ہے نا، اب پڑھ اور اس کو ثابت کر کے بتا، راوی کو نکال کے، راوی کو نکال کے ثابت کر حدیث کو۔ قیامت آ سکتی ہے، وہ اس حدیث کو راوی کے بغیر ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کے واسطے سے ثابت ہوتی ہے۔ اور پھر میرے پاک نبی سرور کائنات میں ایک اور حدیث ہے شہزادوں کے بارے میں کہ میرے حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سنی ہوئی ہے نا حدیث؟ لیکن یہ حدیث بھی اس کو روایت کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی اب سوال کرو، سوال کیا سوال کرو گے؟ اب یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ راویوں کے بغیر روایت ثابت نہیں ہوتی۔ دیکھا، میں نے کہا جو بھی حدیث پڑھو گے اس میں شان اہل بیت بھی ہے، لیکن اس سے پہلے شان صحابہ بھی موجود ہے۔ صحابیوں کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ جو رسول اللہ سے شان اہل بیت کے بارے میں انہوں نے سنا تھا وہ چھپایا نہیں تھا، انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس لیے آج ہم ممبر پر بیٹھ کے بیان کر رہے ہیں اور قیامت تک ہر سنی عالم دین بیان کرتا رہے گا۔ دیکھا، شان اہل بیت بھی ثابت ہے اور شان صحابہ بھی ثابت ہے۔ دیکھیں اگلی حدیث بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، اور میں نے سنا ہے اس لیے باور کرواتا ہوں، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، آپ لوگوں کو غصہ لگتا ہے۔ میں نے کہا اگر ان حدیثوں کے بدلے آپ کو غصہ لگتا ہے تو پھر میں 4-5 حدیثیں اور سناؤں گا تاکہ آپ کو زیادہ غصہ لگے۔ اور یہ حدیث پتہ ہے کیا بیان کرتے ہیں؟ میرے پاک نبی سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح سویرے سویرے تشریف لائے اور آپ کے اوپر کالی اون کی چادر تھی۔ اتنے میں حضرت امام حسن آئے، سرکار نے امام حسن کو اپنے چادر میں لے لیا۔ پھر امام حسین آئے، سرکار نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ اتنے میں حضرت مولا علی بھی آئے، ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر سیدہ فاطمہ آئیں، ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ چادر میں لے کے پاک نبی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مصطفیٰ نے یہ آیت پڑھی، اب یہ روایت پڑھی جاتی ہے، ان کو کہا پیچھے پلٹ کے راوی کا نام لے، گج کے کہو سبحان اللہ، پیچھے پلٹ کے راوی کا نام لے، پوچھ اسے راوی کا نام۔ یہ حدیث تب ثابت ہوگی جب سچے باپ کی سچی بیٹی کا نام لوگے۔ صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کی راویہ ہے۔ کار بیان، میں نے کہا یہ شان صحابہ، شان اہل بیت بیان کرنے سے پہلے
تمہیں شان صحابہ ضرور ملے گی، یہ ضرور بیان کرنی پڑے گی۔ یہ ناسبیت نہیں ہے، یہ عقیدہ یہ فکر رضا کے مطابق ہے، یہ عقیدہ داتا علی حجویری کے عقیدے کے مطابق ہے، اور یہ عقیدہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے عقیدے کے مطابق ہے۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جناب والا اس کی اتنی عمر نہیں ہے اور یہ بڑے بڑے ہاتھ ڈالتا ہے۔ میں نے کہا نادان، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ ہم جو روایتیں پیش کرتے ہیں، ہم جو عقیدے پیش کرتے ہیں، وہ عمر کو نہ دیکھو، وہ ان کتابوں کو دیکھو جو ہم بیان کر رہے ہیں، جو ہم کتابیں دکھا رہے ہیں۔ ہم تو بات اپنی کرتے ہی نہیں ہیں، ہم بات تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی کرتے ہیں۔ اب سنو، اہل بیت سے محبت کرنے والوں اور صحابہ سے محبت کرنے والوں سنو، ہم گج کے کہتے ہیں سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نساء العالمین ہیں، نساء العالمین۔ اور یہ بھی آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ سارے بیان کرتے ہیں۔ ہمارا سینہ ٹھر جاتا ہے جب کوئی یہ بیان کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں دوسری مرتبہ پھر بیان کر، تیسری مرتبہ پھر بیان کر، ہزاروں مرتبہ تو بیان کرتا جا، ہم سنتے جائیں گے اور ہمارے سینے میں بغض پیدا نہیں ہوگا، ہمارا سینہ ٹھنڈا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کس نے کہا کہ اہل سنت والجماعت جناب والا پیچھے جو ہے اہل بیت کی جب شان آتی ہے تو ان کو جناب والا مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں؟ نہیں۔ اب میں پھر بتانا چاہتا ہوں، یہ شان بھی جو مصطفیٰ نے سیدہ کو دی ہے، اس کی جو راویہ ہے وہ صدیق اکبر کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔